كنت من الصادقين۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا و علیہ السلام کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کو کہتی ہے، یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا، تو نے ہمارے ساتھ جھگڑا کیا، فاکثرت جدالنا، بس تو نے جھگڑا بھی بہت زیادہ کیا ہے، فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، بس تو پھر لے آ ہم پر وہی عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو۔ یہ ذہن میں رہے، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال جو تبلیغ فرمائی ہے، اتنے عرصے میں آپ نے تلوار نہیں اٹھائی، کیونکہ مبلغ جو ہوتا ہے نا، اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہوتی، تلوار مجاہد کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو دیکھیں، مکہ مکرمہ میں آقا علیہ السلام مبلغ تھے، مدینہ میں آ کر کے آقا علیہ السلام مجاہد بنتے ہیں۔ تلوار مکے میں نہیں ہے، مکی زندگی میں آپ کو تلوار کہیں دکھائی نہیں دے گی، مدینہ منورہ میں، مکہ میں حضور نے تلوار اٹھائی کوئی نہیں، مدینہ میں حضور نے تلوار رکھی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ مجاہد میں اور مبلغ میں یہ فرق ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا و علیہ السلام جو ہیں، آپ زندگی ساری جتنا عرصہ آپ کا تبلیغ کا گزرا ہے، روزانہ بلا ناغہ آپ جب تبلیغ کر کے گھر واپس آتے تو روزانہ زخمی ہوتے، آپ کے جسم سے خون بہہ رہا ہوتا، آپ کے سر مبارکہ سے، آپ کے باقی اعضاء سے خون بہہ رہا ہوتا۔ تو اس کیفیت میں حضرت نوح علیہ السلام واپس تشریف لاتے تھے اپنے گھر میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیں، مکہ مکرمہ میں آقا علیہ السلام مبلغ ہیں، تو مکہ مکرمہ میں کیا ہو رہا ہے؟ ہاں جی، آقا علیہ السلام کو تکلیف دی جاتی ہے، آقا علیہ السلام کو اذیتیں دی جاتی ہیں، کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا، ہاں جی، اور اوپر سے حضور دعا بھی کرتے ہیں ہدایت کی ان کے لیے۔ مکہ مکرمہ میں جب تشریف لاتے ہیں تو مکہ مکرمہ میں شہر میں بیٹھے ہوئے آقا علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے کہ تبوک اتنے شام سے، ہیں جی، وہاں سے لوگ جو ہے نا وہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہونے لگے ہیں، تو آقا علیہ السلام سیدھا ان کے گھر پہ جا پہنچتے ہیں۔ خیبر والے یہودی جو ہے نا وہ سازش کرتے ہیں تو حضور خیبر جا پہنچتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی آقا علیہ السلام کو اطلاع ملتی ہے، حضور کا بدر کا مارکہ دیکھ لیں، پتہ چلتا ہے آقا علیہ السلام کو کہ مکے کا مشرک وہاں سے گزرنے لگا ہے، تو آقا علیہ السلام وہاں جا پہنچتے ہیں۔ تو مجاہد کی یہ شان ہوتی ہے، مطلب یہ کہ حضور نے مدینے میں تلوار رکھی کوئی نہیں، مکے میں حضور نے تلوار اٹھائی کوئی نہیں۔ مجاہد یہ ہوتا ہے، مبلغ یہ ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام جب تک تبلیغ فرماتے رہے، ان کا طریقہ یہی تھا۔ نوح علیہ السلام نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی۔ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں جب تک تبلیغ فرماتے رہے، آپ نے کسی کو اوے تک نہیں کہا، کسی کو اف تک نہیں کہا۔ اس کے باوجود روزانہ زخمی ہو کے آپ آتے ہیں، آپ نے کسی کا خون نہیں نکالا، کسی کو زخمی نہیں کیا حضرت نوح علیہ السلام نے۔ آپ نے صرف دعوت حق دی ہے، تبلیغ فرمائی ہے۔ دعوت حق کو اور تبلیغ کو اور تکلیف اٹھانے کو بھی وہ نوح علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اکثر تجدالنا، تیری لڑائی بڑھ گئی ہے، تو ہم سے بہت جھگڑا ہے، قد جادلتنا، تو ہم سے جھگڑا ہے، فاکثر تجدالنا، تیری تو لڑائی ہمارے ساتھ بڑھ گئی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کافر کی سوچ دیکھیں، تکلیف بھی وہی دے رہا ہے، روزانہ زخمی بھی وہی کر رہا ہے، خون بھی وہی بہا رہا ہے۔ نوح علیہ السلام کا روزانہ زخمی ہو کے گھر آتے ہیں، تو ایک دن سکون کا نہیں گزرا 950 سال عرصے میں، اور اوپر سے کیا کہہ رہا ہے؟ نوح علیہ السلام کو کہہ رہا ہے تیری لڑائی بڑھ گئی ہے، بہت لڑائی کر لی ہے تو نے ہمارے ساتھ۔ اب جب کہ نوح علیہ السلام تو سوائے تبلیغ کے کچھ فرماتے نہیں تھے، نوح علیہ السلام تو صرف یہ کہتے تھے خدا ایک ہے، بس اتنا کہہ دو۔ یعنی یہ دعوت توحید جو ہے، دعوت و تبلیغ کا جو کام ہے، حضرت نوح علیہ السلام جو کر رہے تھے، اس منہج پہ چل رہے تھے جو خلاق کائنات نے ان کو عطا فرمایا تھا، تو اس منہج کو پورا کرنے کو بھی وہ لڑائی کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر بندہ، کافر مزاج جو ہوتا ہے وہ ایسے ہی الٹا مزاج ہوتا ہے، صحیح سمجھ والا نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے کئی بار آپ کو مثال دی ہے کہ بندہ جو ہے جس کو بخار ہو جائے، اس کے منہ کا ذائقہ بگڑ جاتا ہے، منہ کا ذائقہ بگڑا تو اس کو دودھ بھی کڑوا لگے گا، اس کو میٹھا دیں تو وہ بھی کڑوا لگے گا۔
بہترین ذائقے والا کھانا دے تو وہ بھی اس کو بد ذائقہ لگے گا، وہ کہے گا اس میں تو کوئی ذائقہ نہیں ہے، کوئی اچھا نہیں ہے، حالانکہ اس کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ میرا اپنا منہ کا ذائقہ خراب ہو چکا ہے۔ جب اپنا منہ کا ذائقہ خراب ہو جائے تو پھر کسی اور شے کو خراب کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بندہ بیمار بھی ہے اور اپنی بیماری کو سمجھ بھی نہیں پا رہا۔ جب کوئی بندہ بہترین ذائقے والے دودھ کو کڑوا کہے اور اس کو زہریلا تک کہہ دے تو اس کا مطلب کیا کہیں گے آپ؟ یہ خود بد مزاج ہو چکا ہے، اس کا اپنا مزاج جو ہے، اس کا اپنا ذائقہ جو ہے وہی خراب ہو چکا ہے، جبکہ یہ الزام کس پہ دھر رہا ہے؟ دودھ پہ دھر رہا ہے۔ اب اسی طرح کر کے تکلیف وہ دے رہے ہیں، مار وہ رہے ہیں، اذیتیں وہ دے رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام صرف یہ کر رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں یار لوگوں خدا ایک ہے، بس اتنا کہہ رہے ہیں۔ اور وہ نوح علیہ السلام کی تبلیغ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ لڑائی کہہ رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی تبلیغ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ جھگڑا کہہ رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی تبلیغ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ فساد کہہ رہے ہیں۔ بالکل یہی مزاج یہ کافروں کا مزاج ہے اور منافقوں کا مزاج دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا مزاج بھی قرآن میں بیان فرمایا۔ پہلے پارے میں سورہ بقرہ شریف میں پہلے ہی جب ورقہ پلٹتے ہیں اگلا مضمون یہی بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، جب ان کو کہا جائے نا منافقوں کو اے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ مچاؤ، تو قالوا یہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم نے کب فساد کیا ہے؟ یعنی منافق بندہ جو ہے اپنی لڑائی کو، اپنے فساد کو، اپنے دنگے کو، اپنی بدماشی کو اصلاح کہے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے دین کو، اس کی دعوت کو لڑائی کہے گا، فساد کہے گا۔ بتائیں، یہ منافق کا مزاج ہے۔ کافر کا مزاج بھی آپ نے دیکھ لیا، منافق کا مزاج بھی آپ نے دیکھ لیا۔ یہ کافر اور منافق کا مزاج جو ہے وہ کیسا، یعنی بخار والے مریض کے منہ کے ذائقے کی طرح کیسا کڑوا ہوتا ہے کہ وہ جناب اصلاح کو اپنے فساد کو اصلاح کہہ رہا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کے نبی کی اصلاح کو فساد کہہ رہا ہے، اسے لڑائی کہہ رہا ہے۔ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ اور ظاہری بات ہے جب وہ اپنی بدماشی کو اصلاح کہے گا، اللہ تعالیٰ کے پاک لوگوں کی اصلاح کو فساد کہے گا، تو اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہی ہوگا کہ وہ ان کو فسادی کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو مصلح کہہ رہا ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ اچھا، اور جتنے بھی لوگ جن کے مزاج بدل چکے ہوں گے، خراب ہو چکے ہوں گے ایمانی طور پر، وہ بھی سارے ساتھ ہوتے جائیں گے، واقعی ٹھیک ہے بھائی۔ میں آپ کو اس بات کو ذرا مزید کھولتا ہوں آپ کے سامنے۔ مزاج شروع سے یہی رہا ہے لوگوں کا، فساد کو اصلاح کہنا اور اصلاح کو فساد کہنا، لیکن مزاج کافروں کا تھا اور منافقوں کا تھا۔ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے دور میں ایسے لوگوں کی کثرت ہو گئی ہے، ایسے لوگوں کی کثرت ہو گئی ہے، بہت زیادہ تعداد ہو گئی ہے ان کی۔ اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والا بھی کہیں گے اور ساتھ ان کے ساتھ کا بھی کہیں گے، باتیں وہی کریں گے جو اس وقت کے کافر کہتے تھے، جو اس وقت کے منافق کہتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک بخار والا آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ دودھ جو ہے نا بد ذائقہ ہے، آپ نے چکھا، اچھا ذائقہ لگا، کسی اور کو کہا یار آپ دیکھیں یار، اس نے چکھا، اس نے کہا یار واقعی یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، اس کا ذائقہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ سمجھ جائیں گے یار دونوں کا مزاج ایک ہو چکا ہے، ایک کا بخار کی وجہ سے ہوا ہے، دوسرا پتہ نہیں کسی اور وجہ سے ہو گیا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ جو حصے حسن کی جو بات تھی، حسن کو محسوس کرنے والی جو بات اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی، کسی وجہ سے یہ ضائع کر چکا ہے۔ اس کے اندر حسن کو محسوس کرنے والی حس نہیں رہی، اس لیے یہ بھی اس کو کڑوا کہہ رہا ہے، یہ بھی اس کو زہریلا کہہ رہا ہے۔ اب دیکھیں، کافر تو تھا ہی تھا، منافق تو تھا ہی تھا، لیکن آج کے دور میں ان کو کیا ہوا ہے؟ داڑھی مسلمان بھی رکھتا ہے نا، آپ مسلمان ہیں نا، داڑھی رکھی ہوئی، مسلمان بھی رکھتا ہے، داڑھی سکھ بھی رکھتا ہے، داڑھی یہودی بھی رکھتے ہیں، داڑھی نصرانی بھی رکھتے ہیں، نصرانیوں میں بھی داڑھی ہے، نصرانیوں کو ایک فرقہ ایسے سب کی داڑھی ہے، یہودیوں کو ایک فرقہ ہے سب کی داڑھی ہے، سارے داڑھی والے ہیں، میں داڑھی نہیں مڑواتے، پوری داڑھی ہے، اور سر سے ٹوپی بھی نہیں اتارتے، ٹوپی بھی پہن کے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے سر پہ ٹوپی رکھی ہوگی، اگرچہ چھوٹی سی رکھتے ہیں لیکن سر پہ ٹوپی ہوگی، سکول جا رہے ہیں بچے ان کے ٹوپی پہن کے جا رہے ہیں۔ یہ پابندی ہمارے بچوں پہ ہے، نہ بچے ننگے سر آنا ہے، ٹوپی پہن کے، یہ ہمارا ڈسپلن نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بچے سکول جائیں گے ٹوپی اتار کے جائیں گے، وہاں ان کے بچے ٹوپی پہن کے جائیں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارا دین پہلے ہے باقی سارا کچھ بعد میں۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں روٹی پہلے ہے باقی سارا دین بعد میں۔ اچھا، داڑھی سب کی ہے،
لیکن دہشت گردی مسلمان کی داڑھی سے نکلتی ہے، بمب مسلمان کی داڑھی سے نکلتا ہے۔ اس ذلیل نے اتنا شور مچایا کہ داڑھی دہشت گردی ہے، داڑھی دہشت گردی ہے۔ کس کی؟ مسلمان کی۔ آج نعوذ باللہ مسلمان بھی یہی کہنا شروع ہو گیا ہے بھئی داڑھی دہشت گردی ہے، داڑھی میں دہشت گرد۔ کون سی دہشت گردی داڑھی میں بھی بتائیں؟ حاجی صاحب آپ نے داڑھی جب بڑھائی تھی تو کیا کہا تھا ایک بندے نے آپ کو؟ دہشت گردی ہے؟ بتائیں کہاں؟ یورپ میں کہا تھا؟ لاہور میں؟ سنیں، یعنی سکھ کی داڑھی میں دہشت گردی کوئی نہیں؟ ہندوؤں کے پنڈت نہیں رکھتے داڑیاں، ان کے پنڈتوں کی داڑھی ہیں۔ یہ داڑھی کٹوانے والا رواج تو آج آ پڑا ہے، وگرنہ یہ الہامی مذہب ہوں یا غیر الہامی مذہب ہوں، سب میں داڑھی تھی۔ یہودی کی داڑھی میں دہشت گردی کو نہیں، نصرانی کی داڑھی میں دہشت گردی کو نہیں، سکھ کی داڑھی میں دہشت گردی کو نہیں، اور جو بدھو ہیں ان کے جو سندھو سارے جتنے ان کے وہ بنتے ہیں، کیا فقیر وغیرہ جتنے بھی ہیں ان کے، وہ سارے کسی کی داڑھی میں دہشت گردی کیوں نہیں؟ مسلمان کی داڑھی میں دہشت گردی کیوں؟ اور یہ صرف نعوذ باللہ من ذالک جب سے یہودی اور نصرانی نے یہ کہنا شروع کیا مسلمان کی داڑھی میں دہشت گردی ہوتی ہے، تب سے یہ جن کے مزاج خراب تھے کلمہ پڑھنے والوں میں، انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا، انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا داڑھی میں دہشت گردی ہوتی ہے۔ بتائیں اب جائیں تو کہاں جائیں؟ اصل میں معاملہ یہ ہوا کہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے جو کرائے کے بھاڑے کے لوگ ہیں نا، یہود و نصارہ کے، ان کے جناب ابلے ہوئے، ان کے تلے ہوئے کباب کھانے والے ہیں، جو کچھ یہودی کہے گا وہی یہ کہیں گے، اس سے پیسے لیتے ہیں، یہ پکی بات ہے۔ اوباما نے خود کہا تھا، ان کو بھی تسلیم ہے، ان کو بھی یقین ہے۔ ایک صحافی مجھے خود ملا، میں نے اس سے پوچھا، ابھی میں کراچی سے، یہ لاہور سے کراچی جا رہا تھا، ایک صحافی میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، عبداللہ نام کا بندہ تھا، بلوچستان کا تھا، مسلمانی تھی اس میں تھوڑی تھوڑی، بلوچستان کا تھا نا۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ بتاؤ کیا وجہ ہے، آخر یہ اسلام کے خلاف اتنا کیوں بولتے ہیں؟ وہ کہنے لگا حضرت کیا بتائیں، پیسہ آتا ہے وہاں سے، اور ان کو باقاعدہ ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے، ان کو تعلیم دی جاتی ہے کہ بولو بھائی داڑھی کے خلاف بولو، اسلام کے خلاف بولو، مدرسے کے خلاف بولو، مسجد کے خلاف بولو۔ کہا ان کو پیسے دیے جاتے ہیں۔ پہلے اوباما کے منہ سے سنا تھا، اوباما کہتا تھا میں نے پیسے دیے ان کو، پاکستانی میڈیا کو پیسے دیتے ہیں سالانہ، باقی تو ہیں اسلام کے دشمن۔ انہوں نے کہا ان کو اسلام کا دشمن بنانا ہے، اس نے کہا پیسے ملتے ہیں۔ اس صحافی نے مجھے خود بتایا، یہ اس نے کہا ان کو پیسے دیے جاتے ہیں، باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے، یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے پہ بولو اور کھل کے بولو ذرا اسلام کے خلاف، لوگوں کو جتنا ہو سکتا ہے اسلام کے خلاف کرو۔ بھی یہودی تو کہے کہ داڑھی میں، مسلمان کی داڑھی میں دہشت گردی ہے، یہ کلمہ پڑھنے والے کیوں کہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر مزاج ایک ہو چکا ہے، مزاج ایک ہو چکا ہے۔ یا میں پھر زبان تو وہ نہیں بولنی چاہیے، لیکن ان کے لیے بہتر وہی ہے، ڈی این اے ایک ہو چکا ہے ان کا، ڈی این اے ایک ہو چکا ہے ان کا، بس اس سے بڑھ کر اور کوئی بات میں نہیں کر سکتا۔ بھئی یہودی داڑھی رکھے، نصرانی داڑھی رکھے، ہندو داڑھی رکھے، بدھو داڑھی رکھے، سارے رکھیں، دہشت گردی کسی کی داڑھی میں نہیں ہے۔ مسلمان کی داڑھی میں دہشت گردی ہے؟ یار ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی کوئی نہیں، بتائیں نا۔ سچی پوچھیں، آج تک میں نے بندوق کو ہاتھ نہیں لگایا یار، ہاتھ تک نہیں لگایا، اٹھانا تو دور کی بات ہے۔ یہ کہ ہماری سستی ہے، یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، ہماری سستی ہے، ہمیں چلانا آنا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے ہمیں ایسا دور کیا ہے، ہاتھ تک نہیں پہنچنے دیا جی۔ اب دیکھیں ایک اور بات، مزاج کیسے خراب ہوئے۔ یہودیوں کی عورتیں آج بھی برقع پہنتی ہیں، نصرانیوں کی عورتیں بھی برقع پہنتی ہیں، برقع دونوں پہنیں ہیں، کیونکہ ہماری ٹکر ان کے ساتھ ہے، دونوں کی عورتیں برقع پہنتی ہیں، وہ ننگی بھی ہوئی پھرتی ہیں، وہ بہت بڑی تعداد ہے، برقع جو پہنتی ہیں وہ بھی بہت بڑی تعداد ہے، ان کی جن کو اپنے راہبہ کہتے ہیں، جن کو ایسے نظام پہ مقام پہ پہنچاتے ہیں، جو ان کی مبلغہ بنتی ہیں، وہ ساری برقع پہنتی ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہا مسئلہ آپ کو؟ آج بھی برقع پہنتی ہیں وہ۔ تو بتائیں یہودن اور نصرانی عورت برقع پہنے، اس میں بم چھپا ہوا نہ ہو، مسلمان عورت برقع پہنے اس میں بم چھپ جائے؟ بولو نا یار، ذرا کوئی تو سمجھائے مجھے بھی۔ دیکھیں مزاج کیسے بدلا ہے، انہوں نے ٹی وی میں بیٹھ کے ایسی ایسی باتیں کی، یعنی کہ وہ عورت جو ہے، وہ جو لباس اس کا تنگ ہوتا گیا، لباس اس کا مختصر ہوتا گیا،
وہ بالکل امن پسندی بنتی گئی، اور جہاں جہاں جناب برقع آتا گیا، اسلامی لباس آتا گیا، وہاں دہشت گردی آتی گئی۔ کیوں؟ ان ذلیلوں نے نعرے ہی ایسے لگائے ہیں کہ ان کا مزاج بدل کے رکھ دیا، انہوں نے ان کو اپنے جیسا بنا لیا ہے۔ یہ ہے وہ مزاج جو نوح علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے کافر کا مزاج تھا۔ نوح علیہ السلام کی تبلیغ کو لڑائی کہہ رہا ہے، نوح علیہ السلام کی تبلیغ کو جناب فساد کہہ رہا ہے، اور اپنی بدماشی کو روزانہ نوح علیہ السلام کو زخمی کرنے کو امن پسندی کہہ رہا ہے۔ جی بتائیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ بم کس کے پاس ہے؟ یہودیوں کے پاس اور نصرانیوں کے پاس ہیں۔ ہمارے پاس تو ہے کوئی نہیں۔ ہمارے والے یہ بنا کے بیٹھے ہوئے بدھو، آج تک چلائے نہیں، انہوں نے چلایا، انہوں نے چلائے ہیں۔ جاپان پہ کس نے بم پھینکا تھا؟ ہم نے پھینکا تھا؟ نہیں پھینکا ہم نے، امریکہ نے پھینکا ہے۔ سب سے بڑا امن کا ٹھیکیدار جو ہے، امن کا ماما، اس نے بدماشی کی ہے، اس نے ہیروشیما میں بم پھینکا ہے۔ تو آج عراق کو کس نے تباہ کیا ہے؟ انہوں نے تباہ کیا، جو امن والے ہیں۔ آج جناب یمن کو کس نے تباہ کیا ہے؟ انہوں نے تباہ کیا ہے۔ شام کو کس نے تباہ کیا ہے؟ انہوں نے تباہ کیا ہے۔ لیبیا پر حملہ کس نے کیا ہے؟ انہوں نے کیا ہے۔ آج غزہ کے اتنے سارے بچے، ہزاروں بچے شہید ہوئے ہیں، کس نے کیے ہیں؟ انہوں نے کیے ہیں۔ دہشت گرد کون ہے؟ برقع۔ دہشت گرد کون ہے؟ داڑھی۔ اندازہ لگائیں کیا بدماشی ہے یار۔ حالات وہی بن چکے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ روزانہ نوح علیہ السلام زخمی ہوتے ہیں، اور وہ فسادی نوح علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں۔ روزانہ نوح علیہ السلام زخمی ہو کے گھر آتے ہیں، اور لڑائی کرنے والا نوح علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، وہ خالی ہاتھ کیا لڑے گا؟ زخمی تم کرو، اور لڑائی کرنے والا نوح علیہ السلام کو۔ آج وہی حال ہو چکا ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ بچے ہمارے شہید ہوں، بہنیں ہماری شہید ہوں، رشتے ہماری تار تار ہوں، ہندو ہو تو وہ ہم پہ حملہ آور، کشمیر میں ظلم و ستم کی جناب حدیں توڑ دے، غزہ کے اندر یہودی حملہ کر دے، حدیں توڑ دے ظلم کی، کتے تک چھوڑ دے مسلمان بہنوں پر، بوڑھی خاتون پر کتا چھوڑ دیا انہوں نے۔ بتائیں، شام کے اندر سنی مسلمانوں کے داڑھیوں تک نوچی، ان ذلیلوں نے داڑھیوں کو آگ لگائی ہے، انہی ذلیلوں نے کیا ہے۔ پوری دنیا کے اندر مسلمان ظلم سے پس رہا ہے، اور فسادی کون ہے؟ مسلمان۔ کیوں؟ وہ تو چوڑے تھے یہودیوں سے، نصرانیوں سے ہمیں گلا نہیں ہے، شروع دن سے وہ ذلیل ہیں۔ وہ تمہیں کیا ہوا؟ وہ کلمہ پڑھنے والوں تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم انہی کے ساتھ کیوں گئے ہو؟ تمہارے مزاج انہی کے ساتھ کیوں گئے؟ تم بھی داڑھی کو، پگڑی کو، اور جناب اسلامی تہذیب ساری کی ساری دہشت گرد ہو گئی۔ کیوں؟ یہاں پہ جب وہ دھماکے ہوتے تھے، اس وقت پتہ کیا ہوتا تھا؟ اللہ تعالیٰ بچائے، محفوظ رکھے ہمارے ملک پاکستان کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو۔ جب یہ خود کچھ دھماکے ہوتے تھے نا، ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے منحوس پتہ کیا کرتے تھے؟ اب دھماکہ ہوا، بندہ پورا ہی اڑ گیا ہے جی، کہیں سے جناب تھوڑی سی بچی داڑھی والی وہ نکال کے لے آتے، داڑھی والا تھا۔ کیا تھا؟ داڑھی والا تھا۔ پورے میڈیا پہ شور ہوتا تھا، داڑھی والا تھا، داڑھی والا تھا، داڑھی والا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ لوگوں کو داڑھی سے تنفر دلائیں، تاکہ ہر بندہ جو ہے نا، جہاں کہیں بھی جائے گا تو وہ اپنے آپ کو ذلیل سمجھے گا، بھائی جی کہیں دہشت گردی نہ سمجھ لیں۔ داڑھی چھوٹی ہونی شروع ہو گئی، داڑھی کٹنی شروع ہو گئی۔ پھر کئی سارے لوگوں کو ہم نے کہا یار داڑھی تھوڑی سی بڑھا دیں، میں باقی چھوڑیں، ہمارا ایک رشتہ دار ہے، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار آپ اپنے بچوں کو دین بھی پڑھائیں، اس نے کہا رہنے دے، میں دہشت گرد نہیں بنانا چاہتا۔ اس کا کام کیا ہے؟ رات دن ٹی وی پہ بیٹھ کے اینکروں کو سننا، اور کوئی کام نہیں ہے اس کو، اینکروں کو سنتا رہتا ہے۔ اور قسم خدا کی، میں نے کہا چلو نماز کا طریقہ سکھا دو اپنے بچوں کو، اور تھوڑا سا دین سکھا دو۔ کہنے لگا مولوی صاحب رہنے دیں، میں اپنے بچوں کو دہشت گرد نہیں بنانا چاہتا۔ یہ اس کے الفاظ تھے، قسم خدا کی۔ بتائیں، اب وہ دین نعوذ باللہ ہیں، وہ دین دہشت گردی ہے جو میرے کریم آقا علیہ السلام لے کر آئے ہیں؟ بم مار مار کے مسلمانوں کے ملکوں کے ملک تباہ کر دیا ان بدماشوں نے۔ اور دہشت گردی کیا ہے؟ حضور کا جہاد۔ بتائیں، اس سے بڑھ کر، وہ تو چلو کافر ہے، جہاد کو دہشت گردی کہے، لیکن یہ کلمہ پڑھنے والے جہاد کو دہشت گردی کیوں کہہ رہے ہیں؟ بتائیں، سمجھ نہیں آ رہا مسئلہ؟ وہ کلمہ پڑھنے والے دہشت گردی کیوں کہیں؟ تو میں سچی کہوں گا، اگر ہمارے علماء ان کے نزدیک یہ حلوہ کھانا حضور کی سنت ہے، کوئی حلوے کی توہین کرتا ہے وہ کافر ہے، تو پھر جہاد تو میرے آقا علیہ السلام کی عظیم ترین سنت ہے۔
ہیں جو جہاد کو دہشت گردی کہے پکا کافر بھی ہے، مرتد بھی ہے، اور اگلے احکامات بھی سارے اس پہ لاگو ہوں گے، یہ میں پکا کہہ رہا ہوں۔ ڈرتے ہوئے مولویوں کی ٹانگیں کانپتی ہیں، وہ نہیں بیان کرتے حکم شرعی اس مسئلے پر، تو میں تو بھی بیان کروں گا۔ جو بندہ جہاد کو دہشت گردی کہے گا وہ کون ہے؟ کافر ہے، زندیق ہے، پرلے درجے کا زندیق ہے، کیونکہ اس نے حضور کی سنت کی توہین کی ہے، حضور کی سنت کی گستاخی کی ہے، اور کہاں کھڑے ہو کے کی ہے؟ کافروں کی ہاں میں ہاں ملا کے کی ہے، اس یہودیوں کی ہاں میں ہاں ملائی ہے، نصرانیوں کی ہاں میں ہاں ملائی ہے اس نے۔ اور اسی طرح کر کے یہ تو میں نے آپ کے سامنے صرف 2-3 مثالیں رکھی ہیں۔ کافر کا مزاج، منافق کا مزاج، کافر کا مزاج نوح علیہ السلام کا اس دور کا مزاج دیکھ لیں، کافر تھے نوح علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں، آج سارے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں اپنے بچوں کو بچاؤ بھائی، دین سے بچاؤ، مدرسے سے بچاؤ، دہشت گرد بن جائیں گے۔ تو کون سی دہشت گردی پھیلائی ہے ہم نے بھائی؟ صرف کیا ہے؟ وہ یہودی کا پڑھایا ہوا سبق، یہودی کا پڑھایا ہوا۔ آخر میں بعد میں یہی کہوں گا، جب کسی کا باپ فوت ہو جائے نا تو بچوں کو کوئی بھی ورغلا کے لے جاتا ہے یا نہیں؟ بچے بے گھر ہو جاتے ہیں، کسی کو ماما لے گیا، کسی کو نانی لے گئی، کسی کو چاچا لے گیا، کسی کو پھوپھی لے گئی، بچے سارے تتر بتر ہو جاتے ہیں۔ اور وہ 7-8 بچے ایک باپ کے، سب کے مزاج ایک جیسے نہیں رہتے پھر۔ نانی کچھ سکھاتی ہے، دادی کچھ سکھاتی ہے، پھوپھیاں اور چاچیاں، مامیاں، ماسیاں کچھ سکھاتی ہیں، سب کے مزاج الگ الگ ہو جاتے ہیں، سوچنے کی اور غور کرنے کی جو صلاحیت ہے سب کی وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ ہمارے سر پہ ہمارا ابا نہیں ہے خلیفہ، اس وجہ سے آج بچے جو ہیں کئیوں کو یہودی پکڑ گئے، کئیوں کو نصرانی پکڑ گئے، کئیوں کو ہندو پکڑ گئے، کئی بچے جو ہے نا مسلمانوں کا کلمہ پڑھنے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باتیں یہودیوں کی حمایت میں کر رہا ہے، کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ کا اور باتیں ہندوؤں کی حمایت کی کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ آج دھڑا دھڑ جو ہیں لوگ ہندو ہو رہے ہیں، ہندوازم کو اپنا رہے ہیں، کیوں اپنا رہے ہیں بتائیں؟ آج بچیاں جو ہیں وہ بھاگ بھاگ کے ہندو لڑکوں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں، کیوں کر رہی ہیں؟ یہ ابھی کی رپورٹ ہے 30% سے زائد سعودیہ میں رہنے والی لڑکیوں نے غیر ملکیوں کے ساتھ شادیاں کی ہیں، جن میں زیادہ تر جو ہے نا وہ کافر ہیں، انگریز ہیں، ان کے ساتھ شادیاں کی۔ بتائیں کیا بنے گا یار؟ چلو ابا نہیں ہے، وہ پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں امت کے راعی جو ہیں ان کو تو عقل ہے، وہ کیوں نہیں بولتے؟ اور کیوں نہیں کرتے ان باتوں پر؟ ان کو درد کیوں نہیں ہے؟ ان کو تکلیف کیوں نہیں ہے؟ ایک بہت بڑے حضرت ہیں، ان کو ایک بچی نے فون کیا، انہوں نے کہا جی حضرت میں ہندو تھی، میں مسلمان ہوئی ہوں، اب میں نے کلمہ پڑھا ہے تو سارے میرے دشمن بن جائیں گے، آپ کو حل نکالیں۔ ان کا بیٹا بیٹھ کے دعا کریں، میں صرف مرید گھیر سکتا ہوں اور میرے سے کوئی کام نہیں ہوتا۔ اسلام کے دفاع کا کام میرے کو نہ کہنا، نہ وہ میں نے کبھی بھی نہیں کرنا، میں نے صرف مرید اکٹھے کرنے ہیں بس، اس کے علاوہ میرا کوئی کام ہی کوئی نہیں۔ تمہارا جناب اتنا بڑا بزرگ ہونا ہے، اتنی لاکھوں کی ہزاروں کی تعداد میں خلافتیں جمع کرنا، لوگوں سے ہاتھ سے چموانا، یہ کس لیے ہے بھائی بتائیں ذرا؟ اگر تم ایک بچی جو ہے نا مسلمان ہو، کلمہ پڑھ لے، ہندوؤں کی جو نجاست ہے اس کو ترک کر دے، کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے، کوئی اس پہ بھی تجھے مسئلہ ہے، اس کو بھی نہیں سنبھال سکے تم، پھر کون سی تمہاری جناب اتنی بزرگی ہے، تمہارا سارا کچھ ہے بتاؤ؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھائی یہ مزاج ان کافروں کا تھا، انہوں نے نوح علیہ السلام کی تبلیغ کو لڑائی کہا، نوح علیہ السلام کی تبلیغ کو، ان کی جد و جہد کو فساد کہا، نعوذ باللہ من ذالک، مار بھی وہ کھا رہے ہیں، اوپر سے لڑاکا بھی ان کو کہہ دیا، لڑائی کرنے والا بھی ان کو کہہ دیا، فسادی بھی ان کو کہہ دیا۔ یہ مزاج کافروں کا ہے۔ اگر آج بھی آپ کو اپنے ملک کے اندر ایسے لوگ دکھائی دیتے ہیں جو جہاد کو دہشت گردی کہیں اور امریکہ کو آج بھی امن والا کہیں، تو یہ ذہن میں رہے وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے، وہ مزاجاً، ایماناً، یقیناً، ہر طرح سے، ہر حوالے سے وہ نوح علیہ السلام کے دور کے کافروں میں سے ہیں، ان کافروں میں سے ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ تعلق ہو نہیں۔ وہ چاہے جناب نمازیں پڑھتے رہیں، چاہے کچھ بھی کرتے رہیں، جہاد کو دہشت گردی کہتے ہیں اور دہشت گردوں کو امن والا کہتے ہیں، تو یقین کر لیں کہ وہ ان کا تعلق میرے کریم آقا علیہ السلام کی امت کے ساتھ ہے کوئی نہیں۔ اس پہ باقی گفتگو کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔